الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ آج جس صورت کا مطالعہ کرنا ہے وہ ہے سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر مکیہ، سورۃ الکوثر مکیہ۔ اسی کسے پڑھے ہیں جو وہ کا لسن اسی میں رہی ہے نزول میں رہتا جو آپ نے ہو گیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ فصل لربک انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ سورۃ الکوثر مکیہ، مکی اور مدنی کا مطلب میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا۔ مکی کا مطلب وہ صورتیں یا وہ آیتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، مدنی وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ تو یہ سورۃ الکوثر مکیہ یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سورت کا پس منظر بیک گراؤنڈ یاد رکھنا ضروری ہے۔ اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، توحید کی تعلیم کا آغاز کیا، تو کفار و مشرکین کی مخالفتیں، ان کی تکلیفیں، ان کی پریشانیاں بھی بڑھتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے رہے، مختلف طرح سے پریشان کرتے رہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے نبی سے کہا کہ دیکھو، اگر یہ دنیا والے، اگر یہ کفار و مشرکین آپ کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، مختلف طرح کے لعن طعن کر رہے ہیں، تانا دے رہے ہیں، تو یاد رکھو ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اور ان کا لعن طعن کرنا اور ان کی تکلیفوں پر اگر آپ صبر کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بہت اونچا مقام دے گا، بہت اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ وہ اونچا مقام کیا ہے؟
نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیا. نبی کو تسلی دیتے ہوئے نبی کا مقام و مرتبہ بتایا، اور پھر نبی سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، یہ اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے نبی کو کیا کرنا ہے. یہ ہمارے لیے اصل پوائنٹ ہے، اصل درس یہی ہے کہ نبی سے اللہ نے کیا مطالبہ کیا، کیا ڈیمانڈ کیا کہ آپ کو میں اونچا مقام دوں گا، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے. تو ہمیں بھی اللہ کے یہاں اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے وہی کام کرنا ہے. یہ اس صورت کا اصل خلاصہ ہے. آئیے ورڈ میننگ شروع کرتے ہیں. انا پہلا ورڈ ہے. انا ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے صرف ایسا انا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یقیناً، بے شک، ویریلی، انڈیڈ، بے شک، یقیناً. اس کے ساتھ الف کو ایڈ کیا گیا تو کیا ہو گیا؟ انا. الف کا مطلب ہوتا ہے پلورل، جیسے فعلنا ہے نا، فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. تو انا کے مطلب یقیناً ہم نے، یقیناً ہم نے. صرف انا کہیں گے، انا تو بے شک، انی کہیں گے تو یقیناً میں، انہو یقیناً وہ. انا اس کو اننا بھی بولتے ہیں، دونوں بول سکتے، اننا یا انا. یقیناً ہم، جب الف کے ساتھ تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے تو معنی بدل جاتا ہے. تو عربی زبان ایک ایسی زبان ہے تھوڑا سا کھینچنے سے بھی معنی بدل جاتا ہے. انا کہیں گے تو یقیناً بے شک، انا یقیناً ہم نے، یقیناً ہم نے. اس کے معنی ہوگا یقیناً ہم نے، یقیناً ہم نے. یقیناً ہم نے کر کیا ہے؟ انا کے معنی یقیناً، اور وہ الف کا مطلب ہم، یقیناً ہم. اللہ کو ہم اللہ اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں. ہاں وہ کیسے انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. نہیں، انا کے ساتھ صرف نا ملا ہے. ہاں نا ملا ہے انا کے ساتھ، تو اس وقت کبھی کیا کرتے ہیں، اننا بولتے ہیں. وہ یا تین نون ایک ساتھ ہے اسی لیے ایک کو نکال کے صرف انا بول دیتے ہیں. انا اور اننا دونوں سیم ہے. اور عربی میں یا یہ اپنے لیے ہوتا ہے، جیسے قلم، قلم، قلمی بولیں گے اس کے ساتھ یا لگائیں گے تو مائی پین، میرا قلم. قلم اس کے ساتھ یا لگا دیجئے، قلمی مائی پین، میرا قلم. نا لگائیں گے، قلم نا تو اور پین، ہمارا پین، ہمارا قلم. نا. کتاب، کتاب، کتابی میری کتاب، مائی بک. کتابنا ہماری کتاب. تو ایسے ہی یہاں پر یہ نا کو ایڈ کیا گیا، چونکہ تین نون ہے اسی لیے ایک نون کو نکال کے الف ہی باقی رکھا گیا. انا یقیناً ہم، یقیناً ہم. یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے آپ کو ہم کہہ رہا ہے کہ یقیناً ہم نے. اللہ تعالیٰ ایک ہے نا، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. لیکن کئی جگہوں پہ اللہ نے نا کہا، انا انزلنا، یقیناً ہم نے نازل کیا.
یہاں پر بھی انا اعطینا یقیناً ہم نے دیا. تو یہ جو نزلنا کہا ہم نے نازل کیا، کئی جگہوں پر اللہ نے پلورل کا صیغہ پلورل کا ٹرم اپنے لیے یوز کیا. کیوں؟ ہر لینگویج میں تقریباً لینگویج میں عزت کے خاطر عزت کے لیے پلورل استعمال کرتے ہیں. جیسے اردو میں ہے آپ آئے بولتے ہے نا، جمع استعمال کرتے. تو اسی طرح سے عربی میں بھی جمع یعنی پلورل عزت کے لیے استعمال کرتے ہیں. آج کل تو بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. تو عزت کے خاطر اللہ تبارک تعالیٰ نے اور مقام و مرتبے کے خاطر اللہ تبارک تعالیٰ نے پلورل کا صیغہ استعمال کیا ہے، پلورل کا ٹرم یوز کیا ہے. تو اس کے معنی یقیناً ویریلی بھی لکھ سکتے ہیں. یقیناً اعطینا ایک ورڈ ہے، کا ایک ورڈ ہے. اعطینا ایک ورڈ ہے، کا ایک الگ ورڈ ہے. انا یقیناً ہم نے اعطینا عطا کیا. اردو میں بولتے ہیں نا عطا کرنا، دینا، کسی کو دینا عطا کرنا، گرانٹ، کسی کو دے دینا عطا کرنا. اعطینا ہم نے عطا کیا، یہ پلورل ہے. اللہ کہہ رہا انا یقیناً ہم نے اعطینا عطا کیا، ہم نے دیا یا عطا کیا. یقیناً ہم نے دیا، عطا کیا. انگلش میں آپ چاہے تو وی ہیو، ہاں یقیناً ہم نے دیا، ہم نے عطا کیا. اللہ کہہ رہا ہے یقیناً ہم نے دیا، ہم نے عطا کیا. کس کو دیا؟ کا کے معنی تم کو، کا کے معنی تم کو، صرف کا مطلب ہوا تم کو. یہ انڈیویجول کے لیے، ہاں کا یہ ہمارے لیے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو دیا، یقیناً ہم نے آپ کو دیا. انا اعطینا کا. یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے، اللہ نے اس صورت میں نبی کے لیے جتنے ٹرمز یوز کیے وہ سب سنگولر ہے، سب سنگولر ہے. اپنے لیے جو یوز کیا ہے وہ پلورل ہے، یہ بتانے کے لیے کہ نبی اس صورت میں نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اونچا مقام عطا کیا، کوثر عطا کیا، آپ کی تعریف کی ہے. چاہے نبی کی تعریف کتنی بھی ہو جائے، چاہے نبی کا مقام کتنا بھی اونچا ہو جائے، اور لازمی معنی میں نبی کا مقام بہت اونچا ہے. کن لوگوں کے مقابلے میں؟ عام مخلوقات کے مقابلے میں، عام مخلوقات کے مقابلے میں، عام انسانوں کے مقابلے میں سب سے اونچا مقام نبی کا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے برابر ہے، اللہ کے برابر نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہم ہی ہیں، ہمارے ساتھ نبی شریک نہیں ہے. اسی لیے نبی کو ہم نے یہاں پر سنگولر کے ساتھ ہی یاد کیا ہے. کہا کہ نبی ہم نے دیا آپ کو کا. جیسے اگر میں کہوں عربی میں آتیتو میں نے دیا، کا آپ کو القلم قلم. آتیتو کا. رأیتو کا میں نے آپ کو دیکھا. پلورل کہیں گے تو رأینا کا ہم نے آپ کو دیکھا. تو کا مطلب ہوتا آپ کو، یو.
का मतलब हुआ यू, तुमको, और ये सिंगुलर है, इसकी प्लूरल आती है कुम, प्लूरल है कुम, तुम सबको। लास्ट क्लास में अंत, हाँ अंत, जैसे इंग्लिश में तो दोनों यू यू ही है सेकंड पर्सन के लिए, लेकिन दो फर्क है, ये थर्ड पर्सन के लिए इंग्लिश में अलग है, जैसे ही और हिम, ही एक यूज होता है और हिम एक यूज होता है ना, ही स्टार्टिंग में आता है, हिम लास्ट में आता है, ये समझने के लिए। और ना अरबी के साथ इसको कहेंगे कि ये मजरूरात, एक है ज़माइर मजरूरात, मरफूआत और मनसूबात, ऐसे फ़र्क हैं, और इंग्लिश में ऐसे नहीं है। अब हु बहु इंग्लिश में समझने जाएंगे तो थोड़ा मसला है, यू स्टार्टिंग में भी आ सकता है, लास्ट में भी आता है, अरबी में ऐसा नहीं, अंता शुरू में आता, अंता भी यू है। और का के माने तुमको, अंता सिर्फ तुम, अंता तुम, और का के माने तुमको, यह फर्क याद रखिए। जैसे ही और हिम है, शी और हर है, तो ऐसा फर्क है। यानी ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है कि दिया गया इनको, जैसे मैंने दिया, तो देने वाला मैं, सब्जेक्ट, देने का जो काम हो रहा है एक्शन, ये वर्ब फेल, और जो चीज दी जा रही है ये ऑब्जेक्ट, या जिसको दी जा रही है वो ऑब्जेक्ट, तो वहां पर का लगाना। आतैना, इन्ना यकीनन हमने, जहां भी इन्ना आएगा इसके बाद याद रखना, कुरान में कई जगहों पर यूज हुआ। इन्ना थोड़ा खींच के कहेंगे तो हम, यकीनन हमने, उसके बगैर कहेंगे इन्ना, खींचे बगैर तो यकीनन, सिर्फ यकीनन, तो खींचने से भी माना बदल जा रहा है। इन्ना सिर्फ यकीनन, बेशक, वेरीली, इन्ना यकीनन हमने, तो वेरीली उई भी यहां पर ऐड करना, इन्ना। तो जहां पर भी इन्ना अलिफ के साथ आए कुरान में, आपके दिमाग में आना चाहिए, उसका मतलब है यकीनन हमने। आतैना, अता किया, अता किया, हमने अता किया, यकीनन हमने अता किया। का आपको, यहां पर खिताब किससे है? नबी से। नबी को अल्लाह तबारक ताला कह रहा है कि ऐ नबी, यकीनन हमने अता किया, दिया आपको। क्या दिया? अल कौसर, अल कौसर, कौसर दिया। यकीनन हमने आपको कौसर दिया। यहां तक दोबारा देख लीजिए। और डॉक्टर साहब कुछ चाहिए? पेजेस कुछ चाहिए क्या? कुछ पेपर? राजीव गांधी मेडिकल डेंटल कॉलेज है ना, वहाँ के प्रोफेसर हैं। आप अलसुर से फ़ोन किए थे? साहब अलसुर से है।
تھوڑا سا ریپیٹ کیا دیتا ہوں جو لوگ بعد میں آئے. انا فرسٹ لفظ ہے انا. صرف انا وداؤٹ الف، الف کے بغیر صرف انا، اس کے معنی ہے یقیناً، بے شک، ویریلی، انڈیڈ. اس میں الف ایڈ کرنے سے انا، یقیناً ہم نے، ویریلی وی، یہ پلورل ہے، جمع پلورل. یقیناً ہم نے، انا اللہ کہہ رہا یقیناً ہم نے، آتینا، آتینا اردو میں کہتے ہیں عطا کرنا، دینا، نوازنا. آتینا ہم نے عطا کیا، ہم نے عطا کیا. پاسٹ ٹینس اور پلورل ہے فرسٹ پرسن، فرسٹ پرسن پاسٹ ٹینس پلورل ہے. ایسے فعلتو، فعلنا، فعلنا. گرامر جو بیسک کچھ جانتے ہیں ان کے لیے فائدہ ہوگا. جیسے فعلا، فعلو ہے نا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلتو، فعلنا ہے نا. ایسے ہی آتا، اعتو، آتیتا، آتیتم، آتیتو، آتینا، ہم نے عطا کیا. یہ عربی گرامر کے جن کو تھوڑے بیسک کچھ معلوم ہے ان کو سمجھ میں آئے گا. پلورل کا ٹرم ہے. آتینا ہم نے دیا. کچھ بھی عربی میں آپ بولنے کے لیے ہم نے کیا تو ایسے ہی بولنا ہے. جیسے کھانا، اکلا کھایا، اکلنا ہم نے کھایا. قرأ پڑھا، قرأنا ہم نے پڑھا. فتح کھولا، اوپن کیا، فتحنا ہم نے اوپن کیا، وی ہیو اوپن. ایسے ہی کتبا لکھا، کتبنا ہم نے لکھا. تو نا جہاں پر لگتا ہے پاسٹ ٹینس میں فرسٹ پرسن اور پلورل. اعطینا ہم نے دیا. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کے لیے یہ کہہ رہا کہ ہم نے، ہم نے. اللہ ایک ہے، اللہ احد، قل اللہ احد. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر پلورل کا ٹرم استعمال کیا، یوز کیا. کیوں؟ عزت کے لیے. بہت سارے لینگویج میں ہے عزت کے لیے پلورل استعمال کرتے ہیں، تو عزت کے خاطر. لیکن نبی کے لیے اللہ نے سنگولر یوز کیا، نبی کے لیے سنگولر یوز کیا. کہا کہ کا آپ کو دیا. یقیناً اعطینا عطا کیا، کا آپ کو، اے نبی آپ کو ہم نے دیا ہے. یہ بتانے کے لیے کہ اللہ اللہ ہی ہے، نبی نبی ہی ہے. نبی کا مقام چاہے کتنا اونچا کر دے اللہ تعالیٰ، اللہ کے مقام تک پہنچ نہیں سکتے. اسی لیے میں بار بار یہ لفظ کہتا ہوں، لاسٹ عقیدے کی کلاس میں بھی میں نے کہا کہ ہم لوگ اللہ کے عبادت گزار ہیں. وی آر ورشپر آف اللہ. اللہ کے ہم لوگ جو ہے ورشپر ہیں، عبادت گزار ہیں، اور فالوورس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورس ہیں اور اللہ کے ورشپر ہیں. ہم نبی کو فالو کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ریسپیکٹ کرتے ہیں. عبادت اللہ کی کرتے ہیں. طریقہ کس کا اپناتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ فرق ہے. عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کا رائٹ ہے. کیوں؟ کیوں؟ عقیدے کے کلاس میں میں نے بتایا ہے، اس کی روشنی میں جواب دیجیے. عقیدے کے کلاس میں نے بتایا، اس کی روشنی میں جواب دیجیے. ہاں، لفظ اللہ کا معنی ہی وہی ہے. واٹ از دا میننگ آف، ایکچوئل میننگ آف ورڈ اللہ؟ ڈو یو نو؟ ہاں، اللہ کے اندر جو معنی ہے وہی ہے کہ ہم سمجھتے اللہ کیا معنی ہے. اللہ جیسے رب ہے تو لارڈ کہیے، ماسٹر کہیے، خالق ہے تو کریٹر ہے، مالک ہے تو اونر ہے. ایسے ہر لفظ کا ایک معنی ہے.
تو ایکچوئل لفظ اللہ کا معنی کیا ہے؟ ہاں، ہر طرح کی عبادت و بندگی کے حقدار، the worthy of worship۔ تو لفظ اللہ کے اندر خود ہے کہ اللہ ہی ہر طرح کے عبادت کے حقدار ہیں، اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں، کیونکہ انہی کا حق ہے۔ یہ کسی اور کی عبادت کر دینا، اللہ کے حق کو چھین کے کسی اور کو دے دینا ہے، یہ ظلم ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیوں؟ آپ کا ایک حق ہے، آپ کا ایک رائٹ ہے، میں نے آپ کی ٹوپی لے جا کے ان کو دے دیا تو آپ پر ظلم ہوا نہیں ہوا؟ یہ آپ کا حق ہے۔ ایسے ہی اللہ کا جو حق ہے وہ لے جا کر آپ نے نبی کو دیا، بڑے بزرگوں کو دیا، کسی قبر کو دیا، کسی درخت کو دیا، کسی اور کو دیا، تو اللہ پر ظلم ہو رہا ہے۔ ان کا جو حق ہے ان کو دینا، ان کا جو حق ہے ان کو دینا ہے۔ نبی کی اطاعت و فرما برداری کرنا، عبادت اللہ کی کرنا کیونکہ ان کا حق ہے، نبی کی اطاعت کرنا کیونکہ نبی کا حق ہے، یہ نبی کا حق ہے ان کی اطاعت کی جائے، اللہ کا حق ہے ان کی عبادت کی جائے۔ یہ فرق دیکھیے، بس اتنا ہی اور کچھ نہیں۔ اور یہی اسلام کی بیسک تعلیم ہے کہ عبادت اللہ کی کرو اور طریقہ نبی کا اپناؤ، ختم۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی دو چیز سمجھ گیا، دو کوشچن کا جواب اگر وہ اس کو آ گیا، آنسر آ گیا، تو پورے توحید کو سمجھ جائے گا، پورے اسلام کو سمجھ جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ عبادت کس کی کرنا ہے؟ اللہ کی۔ عبادت کیسے کرنا ہے؟ جیسے نبی نے کیا، ختم۔ ہم اپنی طرف سے کرنے جائیں گے تو پرابلم آ جاتا ہے۔ یہ دو بنیاد ہے، دو بنیاد ہے بس، اور وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور عقیدے کی پوری بنیاد یہی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ سورہ اس بیک گراؤنڈ میں نازل ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیے تو کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں۔ اس وقت نبی کو تسلی دینے کے لیے، نبی کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ دیکھیے کفار و مشرکین آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، لیکن میرے پاس آپ کا مقام بہت اونچا ہے، تکلیفوں کو جھیلو گے، برداشت کرو گے تو اونچا مقام میں عطا کروں گا۔ کیا؟ الکوثر۔ واٹ از دا کوثر؟ کوثر کیا ہے اس کو معلوم کریں گے ہم لوگ۔ اللہ نے کہا کہ یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، آلریڈی ہم نے آپ کو دے دیا۔ کوثر جنت کی ایک ندی کا نام ہے، ایک نہر کا نام ہے، جنت کے ایک نہر کا نام ہے۔ آپ انگلش ٹرانسلیشن میں دیکھیں گے تو لکھا ہے اس میں یہ ریور ان پیراڈائز۔ یہ تو ہوا پرٹیکولر ایک چیز جو اللہ تبارک تعالیٰ نبی کو عطا فرمائے گا، اور اس کے تعلق سے حدیثوں میں یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کو قیامت کے میدان میں یہ کوثر عطا فرمائے گا جو ایک نہر ہے، اور نہر جنت کی ایک نہر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہوں گے قیامت کے میدان میں، اور اس میں سے اپنی امتی کو پلائیں گے۔ آپ اتنے لوگوں میں اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اتنے لوگوں میں آپ کی امتی کیسے پہچانیں گے؟ بعد میں آنے والے لوگ ہیں نا۔ یہاں پر ایک چیز، جو چیز نوٹ کرنے کی ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، وہ یہی ہے صحابہ کا عقیدہ نبی کے بارے میں کیا تھا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی کو فیوچر کا علم ہے، کہتے نہیں کہتے؟ کہتے نہیں کہتے ہم لوگ؟ جو لوگ یہ نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے، رانگ ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اے دنیا والے، اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لے کر آؤ گے تو سکسیس ہو جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، اور جب میری امت تقسیم ہو جائے صحیح وہی لوگ ہیں جو صحابہ کے طریقے پر چل رہے ہوں۔ صحابہ کے پاس اگر یہ عقیدہ رہا ہو کہ نبی فیوچر کو جانتے ہیں تو پھر کاہے کو یہ سوال کرتے کہ آپ اپنے امتی کو کیسے پہچانیں گے، ہے نہیں؟ اور یہ ایک دم اوپن کلاس ہے، آپ کے دماغ میں کوئی بھی بات آئے ایک دم آپ جو ہے ڈسکس کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں اور انٹریکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ضروری ہے، یہ کوئی ایک طرفہ بیان نہیں ہے بلکہ کلاس ہے۔ صحابی نے کیوں سوال کیا کہ آپ اپنے امتی کو کیسے پہچانیں گے؟
وہ عالم الغیب ہے تو معلوم ہو جائے گا. وہ سمجھتے تھے کہ عالم الغیب عالم الغیب نہیں ہے. یہ صحابہ کا بلیف تھا, ان کا فیتھ تھا. تو نبی کے بارے میں ہمارا بھی بلیف کیا ہونا چاہیے؟ نبی عالم الغیب نہیں ہے. عقیدے کے چیپٹر میں بات انشاءاللہ اور آئے گی کہ اللہ کی ذات میں کیسے کیسے پارٹنر بناتے ہیں. یہ علم غیب صرف اللہ کے لیے ہے. اگر کوئی آدمی غیب کے علم کسی اور کو دیتا ہے تو یہ شرک کرتا ہے اللہ کی ذات میں, اللہ کے علم میں کسی اور کو پارٹنر بنا رہا ہے کوئی بھی. اور نبی نے صاف طور سے قرآن میں کہا لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر, اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو مجھے بھلائی بھلائی پہنچتی, کبھی تکلیف نہ ہوتی مجھے. اوپن ایک دم کہا کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے, میں غیب نہیں جانتا ہوں, قرآن میں اوپن کہا. اس کے باوجود بھی لوگ نہیں مانتے ہیں. خیر, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں اپنی امتی کو پہچانوں گا من اثر الوضو, وضو کے نشانات کو دیکھ کر. ان کے وضو کے جو اعضاء ہے, پارٹس ہے, وہ قیامت کے میدان میں چمکیں گے. چمکیں گے جہاں جہاں پر وضو کرتے ہوئے دھوئے ہیں, چہرہ, اس کے بعد مسح کیے, سر, ہاتھ, یہاں تک چمکیں گے. ان کو دیکھ کر میں پہچانوں گا کہ یہ میری امتی ہے. وہ آئیں گے, میں ان کو حوض کوثر سے پلاؤں گا. ایک مرتبہ جو پی لے, قیامت کی جتنی تکلیفیں ہو, سورج کتنا بھی قریب آئے, کبھی پیاسا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. کچھ لوگ آئیں گے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کچھ لوگ آئیں گے ان کے وضو کے اعضاء چمکیں گے, فرشتے ان کو روک دیں گے, فرشتے ان کو روک دیں گے. یہاں پر بھی دیکھیے, یہاں پر بھی معلوم ہوتا ہے غیب کا علم نہیں ہے نبی کو. نبی کہیں گے کہ بھائی کیوں روک رہے ہیں ان لوگوں کے, تو میری امتی ہے, وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں لوگ ان کے. فرشتے کہیں گے آپ کو پتہ نہیں. فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہیں فرشتے کو گستاخ کہیں گے آپ؟ حدیث کا لفظ ہے یہ, صحیح بخاری. آپ کو پتہ نہیں آپ کے مرنے کے بعد, آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین کو بگاڑ دیا تھا, آپ کی سنت کو بگاڑ دیا تھا, جو آپ نے کہا نہیں وہ کرنا شروع کر دیا. یہ گویا کہ بدعتی ہے, یہ بدعت اور خرافات شروع کر دیے, سنت کو چھوڑ دیے, آپ کی سنتوں کو چینج کر دیے تھے یہ لوگ. کہا اچھا ایسے ہیں, تب تو ان کو یہاں سے دھکا مار کے بھگا دو. نبی کہیں گے ان کو بھگا دو. کیا معلوم ہوا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کچھ بھی کرو, نبی جو شفاعت کر کے پار کر لیں گے, نہیں, یا دھکا مار کر بھگا دیں گے. اور صحیح بخاری کی اس حدیث کو میں نے توحید کے اس میں بتایا تھا کہ نبی نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من اقر بالتوحید خالصا من قلبی. قیامت کے روز میری شفاعت کا حقدار وہ انسان ہوگا جس نے خالص دل کے ساتھ توحید کا اقرار کیا. توحید کا اقرار نہیں کیا, اور صرف زبانی کہنے سے نہیں, پریکٹس کے ذریعے سے دکھانا. تو یہ حوض کوثر کی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عطا فرمائے گا. یہ ہوا پرٹیکولر ایک چیز. کوثر کا دوسرا معنی مفسرین نے یہ بیان کیا, عربی زبان کا لفظ ہے کوثر, جو روٹ ورڈ اس کے ہیں کاف تا را, اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, اس کو میں تا لگا کر کثرت بولتے ہیں, کثرت سے ہوا. کیا مطلب ہے؟ زیادہ. کثرت کا مطلب ہے زیادہ. تو کوثر کا مطلب ہوا خیر کثیر, بہت زیادہ بھلائی, بہت زیادہ بھلائی, خیر ہی خیر, بھلائی بھلائی, ورچو جس کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ اے نبی, ہر طرح کی بھلائی میں نے آپ کو عطا کر دیا, ہر طرح کی ورچو ہم نے آپ کو عطا کر دیا. We have granted you all of virtues, جتنے بھلائی ہے سب ہم نے آپ کو عطا کر دیا. تھوڑی دیر رک جائیے اور دیکھیے, جو لوگ نبی کو آج بدنام کرتے ہیں, نبی کی تعلیمات کو, نبی کی ہر چیز میں خیر ہے کیونکہ اللہ نے عطا کیا, نبی کی بات میں خیر ہے, نبی کے قول و کردار میں خیر ہے, نبی کی سنت میں خیر ہے, نبی کی ہر ادا میں خیر ہے, نبی کی ہر چیز میں خیر ہے, نبی کے جسم سے, نبی کے جن لوگوں نے دیکھا ہے ایمان کے ساتھ, ان میں خیر ہیں. صحابہ اکرام ہے نہیں, جن صحابہ اکرام نے ایمان کے ساتھ نبی کو دیکھا ہے ان میں خیر ہیں. جو لوگ نبی کے طور طریقے پر چلتے ان میں خیر ہیں, جو نبی کے فالوور سے ان میں خیر ہیں. ہر چیز میں خیر ہی خیر ہے. اب دیکھیے قربانی
ابھی ہم نے کیا ہے، نبی کی ایک سنت ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ کیسے خیر ہے؟ کثرت سے اللہ تعالیٰ اس خیر کو بڑھاتا ہے۔ کتنے ساری قربانیاں ہوتی ہے دنیا میں، لیکن الحمدللہ جانوروں کی کمی نہیں ہے نہیں؟ وہی وہ جانور جن کو اللہ نے حرام قرار دیا، نبی نے اپنی سنت کے ذریعے جن کو حرام قرار دیا، ان کو استعمال کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، لیکن پھر بھی وہ بہت کم ہے نہیں؟ کیونکہ اس میں خیر نہیں ہے، اس میں خیر کثیر نہیں ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے اس میں برکت بھی نہیں ہے اور خیر بھی نہیں ہے۔ اور نبی کے ہر چیز میں برکت بھی ہے، خیر بھی ہے۔ اتنے سارے تکلیفوں کے باوجود، رکاوٹوں کے باوجود بھی الحمدللہ نبی کی سنتوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، ہر طرح کی بھلائی نبی کو عطا کیا۔ اللہ اکبر، ہر طرح کی بھلائی نبی کے اندر ہے، نبی کے ذات میں، نبی کے سنتوں میں، طور طریقے میں، نبی کے ساتھیوں میں، نبی کے گھر والوں میں، ان کے آل و اولاد میں، ہر چیز میں خیر کثیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے خاص طور سے یا تو ریور آف پیراڈائز، جنت کے ایک نہر نبی کو عطا کیا، یا خیر کثیر عطا کیا، دونوں معنی اس کے اندر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد بہت اہم پوائنٹ ہے، نبی کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا، اونچا مقام دیا، خیر کثیر، ایک ریور، یہ سب دینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نبی سے کیا ڈیمانڈ کر رہا دیکھیے، تو ہم نے آپ کو یہ دیا تو تم بھی کچھ دو، یہ ایک طرفہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم یہ دو بھی نہیں لینا چاہیے یا دو میں زیادہ؟ دونوں معنی ہے، دونوں معنی ہے۔ قرآن ایک سمندر ہے، جیسے چاہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے دماغ سے نہیں، یہ علماء کرام سے اور جو ہے صحابہ، تابع تابعین سے ثابت ہونا چاہیے۔ اکثر ٹرانسلیشن میں یہ صرف ریور آف پیراڈائز، ہاں، تو یہ تفسیر میں بہت سارے تفسیروں میں اس کو خیر کثیر وغیرہ بتایا گیا ہے، جو صحابہ اور تابعین وغیرہ سے تفسیر ملتی ہے۔ اس آیت کی ایکسپلینیشن میں جی کیونکہ اللہ کے رسول نے شروع سے لے کے آخر تک زندگی کی، جی، جو کچھ اس میں خیر کی چیز ہے، یہاں تک کہ فتح مکہ، وہ بھی ایک اللہ کی طرف سے عطا کیا تھا ان کو۔ جی، تو ہر ایک چیز وہ انہوں نے ایکسپلین کی، اسٹارٹنگ سے لے کے اینڈنگ تک جو بھی اللہ نے مدد کی، سب کو انہوں نے اس الکوثر میں کنسیڈر کر کے ایکسپلین کیا اس میں۔ اور یہ ابن جریر طبری، امام طبری، جو کہ تابعی ہے، تابعی کا مطلب ہوا جنہوں نے صحابی سے پڑھا ہے، نبی کے ساتھیوں کو صحابی سے جو پڑھے ہیں، صحابی کو دیکھیں ان کو تابعی۔ تو ابن جریر طبری، تفسیر طبری بہت مشہور ہے، تو ان کی تفسیر میں باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ سعید ابن جبیر یہ بھی ایک تابعی ہے اور بہت بڑے مفسر تھے، ابن عباس وغیرہ سے پڑھے ہیں یہ۔ ان سے پوچھا کہ کوثر کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا کہ خیر کثیر۔ تو یہ اپنی طرف سے نہیں، باقاعدہ صحابہ اور تابعی سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ لوگ خیر کثیر کے ترجمہ کرتے تھے ہر چیز میں۔ نبی نے جنگیں کی تو اس میں بھی خیر ہے، جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ اس میں بھی خیر ہے، فتح مکہ ہے اس میں بھی خیر ہے، نبی نے کسی کو سزا دی ہے اس میں بھی خیر ہے، کسی پر حد نافذ کیے ہیں غلطی کی وجہ سے اس میں بھی خیر ہے، ہر چیز میں خیر ہی خیر ہے۔ نبی نے کسی کو ڈانٹا ڈپٹا تو اس میں بھی خیر ہے، الحمدللہ۔ تو نبی کے ہر چیز میں خیر کثیر ہے۔ جب اللہ نے نبی کو یہ چیز دیا تو اللہ نے نبی سے ڈیمانڈ کیا، کیا کہا؟ فصلی۔ فا الگ لفظ ہے، صلی الگ ورڈ ہے۔ فا کے معنی تو، انگلش میں جس کو سو بولتے ہیں، تو سو، یہ ریزلٹ کے طور پر آتا ہے، عام طور سے انگلش گرامر میں اس کو ریزلٹ بولتے ہیں کہ ایک ہوا ہے اس کے ریزلٹ میں جو آتا تو سو کے بعد بولتے ہیں یہ ہوا سو، یہ تو اب تک اتنا ہوا، اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیا کرنا تم کو۔ سو فا کہ مانے سو، تو صلی نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اور فا کا معنی آپ دیئر فور بھی کر سکتے ہیں، دیئر فور سو یا دیئر فور۔ صلی نماز پڑھو، کس کے لیے؟
ली रब्बिका, तुम्हारे रब के लिए, तुम्हारे रब के लिए। हाँ, ली के माने फॉर, ली के माने सिर्फ ली के माने फॉर द सेक ऑफ, वो भी हो सकता, लिए, वास्ते, सिर्फ ली के माने। जैसे मिसाल, अलकलमु लिज़ैदिन, ये कलम ज़ैद के लिए है। जैसे हादल किताब ली, ये किताब मेरे लिए है। लना हमारे लिए है। लका तुम्हारे लिए, का है ना, उसमें लाम लगा दीजिए, लका तुम्हारे लिए, लकुम तुम सब के लिए, लहू उसके लिए। तो ला का मतलब होता है फॉर, जहां पर भी ला आए तो उसका मतलब होता है फॉर। ला और ली दोनों आता है। तो नमाज पढ़ो, किसके लिए नमाज पढ़ना है? ली रब्बिक, तुम्हारे रब के लिए नमाज पढ़ना है। नमाज हम पढ़ रहे हैं तो खुलूस और लिल्लाहियत होनी चाहिए, अल्लाह के लिए करना है, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने की है, कुछ लोगों का कहना यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए, सिदरतुल मुंतहा से ऊपर गए, वहाँ जाने के बाद एक हो गए, एक हो गए, एक हो गए बोलते हैं, मतलब अल्लाह और नबी दोनों एक हो गए। अगर दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, तो यहाँ पर अल्लाह ने नबी से क्यों कहा तुम्हारा रब, तुम्हारा रब? तो रब अलग है और ये अलग है, दोनों अलग अलग हैं। अगर एक ही होते तो कहने की क्या जरूरत थी? और एक ही है तो क्या नौज़ुबिल्लाह, अगर नबी अल्लाह ही है तो अल्लाह अपने आप से कह रहा है कि तुम मेरी इबादत करो, मैं खुद मेरी इबादत करूं, है नहीं? ऐसा नहीं होता। तो नमाज पढ़ो का नबी से कि तुम नमाज पढ़ो अपने रब के लिए, तो ऊंचा मुकाम अल्लाह ने अता किया। अब क्या हो गया है आजकल, अगर अल्लाह ताला ऊंचे मुकाम पर फाइज कर दिया, अच्छा ये कर दिया, तो हम क्या करते हैं नमाज में और कोताही, टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, बिजी शेड्यूल है, ये है वो है। अल्लाह ताला क्या कह रहा है? हमने आपको खैर कसीर दिया। अगर अल्लाह ने हमको खैर दिया है, अच्छा दिया है, अच्छा पोस्ट, अच्छा मुकाम, ऊंचे लेवल पर अच्छा रखा है, तो हमें और नमाज पढ़ना है नहीं? और करना है, ऐसा नहीं कम हो जाए। कुछ लोगों के पास क्या है, मैंने सिविल अकीदे की क्लास में बताया कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये आम लोगों का जिक्र है, आम लोगों का कलीमा है। नेक होते होते ज़रा इबादत गुजार हो जाए, अच्छे बन जाए, अल्लाह के करीब हो जाए, थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। क्या रहता है? सिर्फ इल्लल्लाह, ला नहीं बोलना, इल्लल्लाह। और इबादत गुजार हो गए तो सिर्फ अल्लाह बोलना, और ज़्यादा नेक हो गए तो सिर्फ अल्लाह को निकाल के सिर्फ अल्लाह हु है ना, सिर्फ हु बोलना, या हु। अल्लाहु अकबर। ये कितने बकवास है एकदम। अल्लाह तो ये कह रहा है कि जितना तुमको ऊंचा मुकाम मिल जाए उतने ज़्यादा इबादत करो। सही बुखारी को हदीस है कि अल्लाह के रसूल इतनी नमाज पढ़ते, इबादत बंदगी करते कि पैर सूज जाते। आयशा ने कहा कि अल्लाह के रसूल आपके अगले पिछले सब गुनाह अल्लाह ने माफ़ कर दिया, फिर क्यों इतनी इबादत करते हैं? तो कहा कि मैं अल्लाह के शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा मुकाम दिया है तो मुझे भी थैंकफुल होना चाहिए, ना कि और ज़्यादा अल्लाह को छोड़ दें। जब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाम महमूद अता फरमाया, सबसे ऊंचा मुकाम अता फरमाया, और ये अता किया कि आए नबी आप पर जो एक मरतबा दरूद पढ़ेगा तो मैं उसके 10 गुना माफ़ कर दूंगा, 10 दर्जा बुलंद करूंगा और 10 रहमतें नाजिल करूंगा। अल्लाह ने नबी का जब ये मुकाम दिया, आप खुश होकर छोड़ नहीं दिए, फ़ौरन सजदे में गिर गए और इतना लंबा सजदा किए, इतना लंबा सजदा किए कि साहबी कह रहा है मुझे शक होने लगा कि अल्लाह के रसूल की रूह तो निकल नहीं गई, इतना लंबा सजदा। कहा कि मैं अल्लाह के शुक्रिया के तौर पर, यह है ये नबी का तरीका, यह हमारा तरीका। जितने ऊंचे बन जाए, जितने अच्छे हो जाए और जितने अल्लाह ताला अच्छा कर दे, उतनी इबादत में कोताही ये नहीं होना चाहिए। तो फसल्लि लिरब्बिका, नमाज पढ़ो तुम्हारे रब के लिए। कुफार और मुश्रिकीन तकलीफ दे रहा है, नमाज पढ़ो। इसलिए सहाबा इकराम का तरीका था, तकलीफें आती, परेशानी आती तो वो लोग अल्लाह को और याद करते, ज़्यादा नमाज पढ़ते, तौबा इस्तिगफार करते। नबी सल्लल्लाहु ने ये कहा है कि फसल्लि लिरब्बिका, का के माने
तुम्हारा, योर, रब लॉर्ड, तुम्हारे रब, क्योंकि ये से पहले गुजरा है इसलिए मैंने छोड़ दिया। रब्बी जर के उर्फ जर, हाँ, लाम की वजह से, लाम हरफ जर है, इसकी वजह से ली रब्बी का। मिटा दो इसको। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, वनहर, इन्ना शानियका हुवल अबतर। वनहर वाव के माने और, एंड, तो दो काम का अल्लाह ने मुतालबा किया, एक नमाज पढ़ो और दूसरा वनहर कुर्बानी करो। वनहर वाव एंड, ये इनहर है, मिलाते वक्त वनहर हो गया, अलिफ को छोड़ दिया गया। वनहर के माने कुर्बानी करना, इनहर लफ्ज़ है, इनहर मिलाते वक्त वनहर हो गया, अम्र है। इनहर, नहरा यनहरू, नहरा यनहरू, नहरन, उसके बाद जो है इनहर, ला तनहर, नाहिरुन मनहुरुन, कुर्बानी करो, कुर्बानी करो। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, तो दूसरा काम अल्लाह ने क्या मुतालबा किया कि वनहर कुर्बानी करो, सैक्रिफाइस करना। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, जानवर की कुर्बानी नहीं, क्योंकि जानवर की कुर्बानी अभी तक हुक्म आया ही नहीं, मक्के की बात है, ये अहकाम बाद में। क्या कुर्बानी अल्लाह मांग रहा है? अगर ऊंचे मुकाम पर पहुंचना है तो कुर्बानी करनी है। हर एक को सैक्रिफाइस के बगैर कोई आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। एक स्टूडेंट है, उसको आगे बढ़ना है, अपने आराम को कुर्बान करो, अपने बहुत सारे नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान करो। यहाँ पर भी आप आए हैं, कितने कितने कुर्बानियाँ देकर आए हैं ना। हाँ, वो सैक्रिफाइस करेंगे तो ही फायदा होगा, वरना नहीं। किसी भी मामले में बड़ा काम करना है तो कुर्बानी देना ही देना है, उसके बगैर चारा नहीं है। लोग मुसलमानों को ताना देते हैं कि ये लोग इतने जानवर ज़ाये करते हैं, ज़ाये नहीं है। ये बड़ा काम करना है, रब को खुश करना, तो ये छोटे मोटे कुर्बानी देना है। और उसकी मिसाल मैं देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मस्जिद बनने से पहले एक शीट की छोटी सी मस्जिद थी। अब इतनी बड़ी मस्जिद बनाना तो उस शीट की मस्जिद को कुर्बान करना नहीं करना। हाँ, बड़े काम के लिए छोटी चीज़ों को कुर्बान करना ही करना है। कुर्बानी देंगे छोटी छोटी चीज़ों को तो बड़ी चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा कि देखो ऐ नबी, आप अगर सक्सेस होना चाहते हैं, कुफार मुशरिकीन के मुकाबले में आगे बढ़ना चाहते हैं, हर तरह की कुर्बानी, टाइम वक्त की कुर्बानी देना, आराम की कुर्बानी देना, परेशानी और तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना, सामने वाले लोगों के मुख्तलिफ़ तरह के एतराज़ात, ऑब्जेक्शन सब आएंगे, इन सब को बर्दाश्त करना, कुर्बानी देना, अपने गैर सब की तरफ से बर्दाश्त करना, कुर्बानी देना। कुर्बानी जितना देंगे उतने अजीम मुकाम पर आप पहुँचेंगे। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी कुर्बानी कुर्बानी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतना ऊँचा मकाम दिया कि आखिरी नबी से खुद कहा कि अगर आप भी किसी को फॉलो करना चाहते हो तो इब्राहीम को फॉलो करो। दुनिया वालों से कहा कि मोहम्मद को फॉलो करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि तुम अगर किसी को फॉलो करना चाहते हो तो इब्राहीम को करो। इतना ऊंचा मकाम उनका है। हर तरह की कुर्बानियाँ दिए हैं। क्या कुर्बानियाँ हैं? अल्लाह के खातिर रिश्तेदार की कुर्बानी, तौहीद के खातिर शिर्क बिदात खुराफात की कुर्बानी, अल्लाह ताला ने मांगा है औलाद की कुर्बानी, अल्लाह ने कहा छोड़ के आओ, छोड़ के आए, हर तरह की कुर्बानी। तो जब तक हम कुर्बानी नहीं देंगे किसी भी एतबार से सक्सेस नहीं हो सकते। इसीलिए अल्लाह ने शुरू में मांगा नबी से, वनहर, कुर्बानी करो। क्या कुर्बानी? जानवर की कुर्बानी तो बाद में है, पहले ये सब कुर्बानियाँ देना है। ये सब कुर्बानियों के नतीजे में ही बहुत ऊंचा मकाम, कोई भी काम। अब इतने सब जो हो रहा है, इसमें आपकी कुर्बानी है, किसी और की कुर्बानी है, हमारी कुर्बानी है, सब की कुर्बानियों के नतीजे में। इसलिए मैं आम तौर से कुर्बानी के वाक़े में लोग सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करते हैं कि उनकी कुर्बानी। अब बताइए, इस वाक़े में सिर्फ उनकी नहीं, इस्माइल की भी कुर्बानियाँ हैं। अगर इस्माइल कहते हैं नहीं मैं कुर्बान नहीं होता तो ये वाक़या होता?
हाजिरा शुरू में अगर कहते नहीं मैं ये जंगल में आकर, ये रेगिस्तान में, डिजर्ट में आकर रहती नहीं, माँ की हैसियत से हाजिरा की कुर्बानी है, बेटे की हैसियत से इस्माइल की कुर्बानी है, बाप की हैसियत से इब्राहिम की कुर्बानी है। हर एक के नतीजे में ये काम हो सकता है। और आप एक काम करना चाहे, अगर आपकी बीवी रुकावट डाल दे तो नहीं हो सकता हो। इसीलिए हर एक की कुर्बानी ज़रूरी है, तब जाकर फ़ायदा होता है। वह हर कुर्बानी करो। कुर्बानी की अगर तफसीर करना चाहे तो बहुत कुछ है, थोड़ा सा शॉर्ट में जाना, वैसे टाइम बहुत हो गया। आप लोग ये सोच रहे थे बहुत छोटा सूरा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया आज ही। इन्ना, अभी मैंने बता दिया इन्ना का माना क्या है, बेशक। शानिया का, शानिया एक लफ्ज़ है, का के माने शानिया यानी दुश्मन। आपको तकलीफ देने वाले लोग, शानिया का के माने यू, योर, नबी रब का, शानिया का तुम्हारे दुश्मन, हुआ वो, हुआ के माने वो, ही, हुआ ही। अब तर शानिया का तुम्हारा दुश्मन हुआ, शानिया दुश्मन, का तुम्हारा, रब रब का तुम्हारा रब, तो वो ट्रांसलेशन होगा तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा दुश्मन। शानिया का तुम्हारा दुश्मन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन। आपको जो लोग तकलीफ दे रहे हैं, आपको गुस्सा दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वैसे लोग, हुआ वही, दोबारा रिपीट कर रहा है अल्लाह ताला ताकीद के लिए, वही, ही वल्ली वही। अब तर दुम कटा हुआ है। अब तर का मतलब जो है तुम कटा हुआ, हुआ वही, कट ऑफ दिया हुआ है। हाँ, विल बी, ये हाँ लूजर चल सकता है। असल माने अबतर कहते हैं, अबतर के असल माने, अबतर के असल माने होता है जो शॉर्ट हो, जो चीज़ शॉर्ट हो, छोटी चीज़ हो, कटी हुई हो चीज़, या जिसका ताल्लुक पहले से ना हो, सबसे कट जाए। इसका मतलब मैं बता देता हूँ तो समझ में आ जाए आपको। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने बेटे थे, उनके बेटे थे, कितने थे आपके बेटे? पूरे बेटे और बेटियां मिलाकर, बेटियां आपकी 4 और लड़के, लड़के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 से, हाँ, एक तो एक मतलब एक तो उनके बेटे के साथ जो उनकी बीवी थी, उनके साथ डिवोर्स के बाद में उन्हीं का अलग अलग शादी करा, मैंने वो ले पालक वो अलग है। ख़ास आपके जो है 3 है, एक इब्राहिम और एक का नाम जो है कासिम और एक का नाम अब्दुल्ला, अब्दुल्ला भी एक है। इब्राहिम मारिया किब्तिया से, बाकी सब इनसे हैं, खदीजा से। कोई भी बड़ा, ये जो कासिम है इन्हीं के और एक नाम बोलते हैं कि इनका नाम तय्यब, इनका नाम तय्यब, इसलिए आपसे अबू तय्यब भी कहा जाता है। तो आपके जो बेटे हैं ना, ये सब बचपने में वफात पा गए, सब के सब बचपने में वफात पा गए। तो जब आपके कोई नरीना औलाद नहीं रही तो अबू लहब, इससे पहले सूरतुल लहब में हम लोग पढ़ चुके हैं, हर वक्त लान तान करना दोनों का काम था, अबू लहब और उसकी बीवी दोनों का वही काम था। तो उसने ये कहना शुरू कर दिया और तकलीफ देते हुए, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुम कटे हुए हैं, क्योंकि इनके बाद इनका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि इनकी औलाद ही नहीं है, इनके बेटे नहीं तो उनकी नस्ल कहाँ आगे बढ़ेगी। इस तरह से उन्होंने लान तान किया, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह ने कहा कि देखो तुम्हारा दुश्मन ये खुद दुम कटा हुआ है और तुम्हारा मुकाम तो हमने बहुत ऊंचा किया। अब बताइए, सैकड़ों लाखों लोगों के दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी है, मोहब्बत है, उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार है। कौन है जो अबू लहब को याद करता? काफिर भी याद नहीं करता। और ये भी याद रखिए, अबू लहब का जिक्र भी आता है तो नबी के नाम के साथ आता है, ये नबी का एहसान है उस पर।
ہے نہیں. جب بھی ابو جہل کا نام آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہسٹری میں ان کی تاریخ میں ہی آئے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ لکھی جائے گی, ان کا ذکر آئے گا تو ہی ابو جہل کو یاد کیا جائے گا, ابو لہب کو یاد کیا جائے گا. تو تمہارا ذکر کرنے والا تو کافر بھی نہیں, ہم کرتے ہیں وہ کب, وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو. ابھی بھی تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے, تمہارا کوئی الگ سے ذکر کرنے والا نہیں ہے, نہ تمہارے اولاد کا کوئی ذکر کرنے والا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آج تک لائنیج موجود ہے, آج تک نبی کے پورے شجرہ, پورے حسب نسب الحمدللہ موجود ہیں کہ ان کے خاندان کی کیسی حفاظت ہو رہی ہے دیکھو. اور قیامت تک الحمدللہ یہ سلسلہ رہے گا. ابو لہب, ابو جہل جن لوگوں نے لعن طعن کیا, کون یاد کرتا ہے, کافر مشرک بھی نہیں, اور ان کا نام بھی آتا ہے تو نبی کے ضمن میں ہی. نبی کے ذکر جب آتا, ان کی ہسٹری, ان کی تاریخ, ان کی بایوگرافی, ان کی سیرت جب پڑھی جاتی ہے تبھی ان کا ذکر آتا, ورنہ نہیں. تو یہ کون زیادہ صحیح ہے اور کون غلط ہے, اللہ تعالیٰ نے اس میں نبی کو بہترین طریقے سے تسلی دیا, نبی کے مقام کو واضح کیا, ان کے دشمنوں کا کیا مقام ہے وہ واضح کیا. اور اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کیا نبی سے کہ آپ نماز پڑھتے رہیے اور اللہ کے لیے قربانی دیجیے. ہمیں بھی اللہ کے پاس اونچا مقام حاصل کرنا ہے تو یہ دو کام کرتے رہنا چاہیے, نماز اور قربانی ہر اعتبار سے دینا ضروری ہے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آپ کے جتنے ہیں, یہ پرٹیکولر ایک واقعہ ہے, کسی واقعے کے بارے میں کوئی سورہ, کوئی آیت نازل ہو تو صرف اس وقت تک کے لیے, نزول کے لیے اتنا ہے کہ یہ اس کے لیے ریویلڈ ہے.